شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب تک ہم لوگوں نے سیرت کے تعلق سے جو بھی باتیں سمجھی، آج ہم لوگ آغاز وحی سے پہلے یعنی تقریباً 40 سال جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ہونے والی تھی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی کو زیادہ پسند کرنے لگے تھے، اور آپ اللہ رب العزت کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے، اللہ کی قدرت کو سمجھنے کے لیے آپ مکہ کے قریب ایک غار ہے، غار ہرا، آپ وہاں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ کبھی 5 دن، کبھی 10 دن، کبھی مہینوں، 1 مہینہ تک آپ وہاں قیام کرتے تھے۔ اس میں آپ اللہ رب العزت دعائیں کیا کرتے تھے، ان کی عبادت کیا کرتے تھے، اللہ رب العزت کی جو کارسازی تھی کائنات کی اس پر غور و فکر کیا کرتے تھے، اور اللہ سے لو لگاتے تھے، اور جو وہ سماج میں جو مکہ کے اس معاشرے میں آپ دیکھ رہے تھے، اس سے آپ اپنے آپ کو تنہائی میں لے جاتے تھے اور اللہ سے لو لگاتے تھے۔ یہ وحی کا پہلے کا وقت ہے، یعنی تنہائی سے جو ہمیں حکمت سمجھ میں آتی ہے، ملتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے۔ مسلمانوں کی تربیت میں بھی گوشہ نشین کی اہمیت ہے، تنہائی پسندی کی اپنی اہمیت ہے۔ بظاہر ہم جتنے بھی عبادت گزار ہو جائیں، جتنے بھی نیک ہو جائیں، لیکن مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے وقت کا کچھ حصہ وہ تنہائی میں گزارے، اور وہاں اللہ رب العزت سے لو لگائے، اللہ کی کارسازی پر دھیان دے، یہ اندر سے محسوس کرے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر کیا ذمہ داری ڈالی ہے۔ اور خاص طور سے ان لوگوں کو یہ کام ضرور کرنا چاہیے جو دعوت اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عمل کا اصل حکمت یہ ہے کہ نفس کے اندر کئی طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں، جس کا واحد حل، اکیلا سولوشن یہ ہے کہ انسان گوشہ نشین اختیار کر لے، جس سے انسان کی اپنی جو نفسائی خواہشات ہے اس پر وہ کنٹرول کرے، اپنے نفس کا احتساب کرے، اللہ رب العزت کی دنیاوی جو کاروشیں ہیں، جو کائنات کو اس نے بنایا، اس پر غور و فکر کرے، اللہ رب العزت سے لو لگائے، اور اپنے اندر جو اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، جس میں کینہ ہے، بغض ہے، عداوت ہے، نفرت ہے، خود پسندی ہے، حسد ہے، ریاکاری ہے، ان تمام چیزوں کو اگر ہم چاہتے ہیں کہ دور ہو، تو اس کا واحد حل ہے کہ ہم گوشہ نشینی اختیار کریں۔ اس سے انسان کے اندر بہت ساری صلاحیتیں ڈیولپ کرتی ہیں، ان تمام چیزوں سے انسان پاک بنتا ہے، اور یہ جو دنیاوی چیزیں ہمیں مائل کرتی ہیں اور ہمیں روکتی ہیں، جو بھوتک وادی چیزیں، ان سب چیزوں پہ ہمارے نزدیک کوئی قدر و قیمت باقی نہیں رہتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت بھی اللہ رب العزت نے ایسے ہی کی۔ پھر جب ہم گوشہ نشینی اختیار کرتے ہیں تو ہم اپنے خالق کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا خالق کون ہے، اللہ رب العزت نے ہم پر کیا ذمہ داری عائد کی، ہم سے کیا پوچھ گچھ ہوگی، ہم کیا سوال و جواب دینے کے قابل ہیں، جو سوال ہم سے ہوگا کیا ہم اس کا جواب دے سکتے ہیں، جو زندگی ہم کو دی، جو اللہ نے نعمتوں کی بارش ہمارے اوپر کی، کیا یوں ہی کر رہا ہے۔ ان سب سوالوں پر ہم غور و فکر کرتے ہیں اور اپنے آپ کو جواب دہ بناتے ہیں اللہ رب العزت کی نظر میں۔ یہ تمام خوبیاں جو ہے اسی میں گوشہ نشین اختیار کرنے میں آ سکتی ہے ہمارے اندر۔ خاص طور سے ان لوگوں کے لیے یہ عمل بہت ضروری ہے جو دعوت اللہ کا کام کرتے ہیں، لوگوں کو بلاتے ہیں۔ تو ایک وقت تو ہمیں اپنی زندگی کا ایسا ضرور نکالنا چاہیے جس وقت میں ہم اللہ رب العزت سے جڑاؤ اپنے دل کا پیدا کریں۔ اس کے بعد جو اس راہ میں جو تکلیفیں آتی ہیں، جو آزمائشیں آئیں گی، اس پر بھی ہمیں ثابت قدم رہنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ عمل اپنی زندگی میں ہم لائیں۔ چونکہ آپ غور کریں، تمام پیغمبروں کے اندر ایک چیز جو کامن فیکٹر تھی وہ یہ تھی کہ وہ صابر بہت تھے۔
ہے نا, دنیا کی زندگی یا دنیا کی جو میٹریلسٹک چیزیں ہیں اس کے لیے ان کو فکر نہیں تھی. یہی چیز ہمارے اپنے اندر لانی ہوگی, اور وہ تبھی آئے گا جب ہم دنیاوی سامان سے تھوڑا سا ہٹ کر اللہ رب العزت سے لو لگائیں گے, اپنی روحانیت کو مضبوط کریں گے اور اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے سپرد کر دیں گے اور اللہ رب العزت کے قریب چلے جائیں گے. یعنی روحانی ہم اتنا مضبوط کر لیں اپنا کہ ہر آزمائش جو اس راہ میں رکاوٹ آنے والی ہے, ان تمام تکالیف جو اس راہ میں کام کرنے پر آنی ہے, ان سبوں پہ ہم صبر کا دامن تھام سکے. اور یہ صبر ہم تبھی کر سکتے ہیں جب اللہ رب العزت سے ہمارا رشتہ مضبوط ہوگا, ہمارے تعلقات اللہ سے مضبوط ہوگا, اور ہم آخرت کے دین پر, اللہ سے ملنے کے دین پر یقین رکھیں گے, اور تبھی ہم جا کر کے جو ان تمام چیزوں پر صبر کر سکتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ رب العزت بھار ڈالنے والے تھے, جو ذمہ داری ڈالنے والے تھے, اس کے لیے ضروری تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ایسی کی جائے. جو پریشانیاں, جو آزمائشیں آنے والی تھی, وہ بہت سخت آزمائشیں تھیں, تو ان کی تربیت ویسے کی گئی. آج کے حالات میں بھی دعوت کے کام میں آپ دیکھیں کہ بڑی تکلیفیں ہیں, بہت آزمائش ہے, آسان کام نہیں ہے یہ کام. تو جب جو کام جتنی مشکل ہوتی ہے اس میں اللہ رب العزت سے رشتے اتنے ہی مضبوط ہونے چاہیے, تبھی جا کر کے ہم ان کاموں میں آگے بڑھ سکتے ہیں. ایک دوسری چیز جس میں مسلمانوں کو خاص طور سے دعوت اللہ کا کام کرنے والوں کے لیے سخت ضروری ہے کہ وہ اپنے دل میں اس جذبات کو پیدا کرے, وہ ہے اللہ رب العزت سے محبت. جب یہ خوبی ہمارے دل کے اندر پیدا ہوگی تو یہاں ہمارے اندر اللہ کی راہ میں ہر چیز کو قربان کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا. یہیں سے ہمیں صبر بھی حاصل ہوگا, یہیں سے ہمیں حوصلہ اور ہمت بھی ملے گی, اور اسی محبت کی بنیاد پر ہم اپنی دنیا کی تمام چیزوں کو قربان کرنے کا جذبہ بھی ہم کو یہیں سے آئے. تو اللہ رب العزت سے ہمارا تعلق مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جائے, اس کی بھی کوشش ہمیں کرنی چاہیے. اور اس کا واحد حل یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کا کچھ وقت ضرور متعین کریں جس میں ہم تنہائی کو پسند کریں اور اس پر اللہ رب العزت کو سے لو لگائیں. اچھا, تنہائی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی دنیاوی زندگی کو پوری طرح سے چھوڑ دیں اور پہاڑوں میں جا کر کے بس جائیں. یہ تنہائی کا مطلب نہیں ہے کہ ہم سماج سے پوری طرح سے کٹ جائیں, اپنے خاندان, اپنے قبیلے, لوگوں سے کٹ جائیں, دنیا کی تمام چیزیں تیاگ دیں اور ہم جو ہے ربانیت کی طرف چلے جائیں. ہم جو ہے تو وہ بھی اللہ رب العزت کو پسند نہیں, کیونکہ کام ہم کو تو دنیا کے لوگوں میں کرنی ہے. اب ہم کو اللہ سے لو لگانے کے لیے تھوڑا سا وقت تو ایسا ہم کو اپنا متعین کرنا ہوگا جہاں صرف ہم اللہ رب العزت کے بارے میں سوچے, اس سے محبت کے بارے میں سوچے, ان کے جو ہے ان کی اللہ رب العزت نے جو چیز کائنات میں پیدا کیا اس کو غور و فکر کرے. اس سے ہم اللہ رب العزت سے تعلق ہمارا مضبوط ہوگا اور ان کاموں میں ہمارے لیے آسانی پیدا ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.